جی پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو، جس کے لیے تیار بھی ہیں. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر، آپ نے جو بھی بتایا تھا کہ یہ اگریمنٹ آپ نے نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ اگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا، وہ بتائیں قوم کو کہ یہ اگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں. سر، نمبر 2، ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ کے پی نے موقف پیش کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں، جو مجھے یہ ادارے کہیں گے آئینی ادارے، آئی ول گو along. جی میں نہیں مریم بیٹا میں نے آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا، ایک تو پرانا، یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری، جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، منسٹری آف فائنانس پہ 2019 کا بھی ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے. آپ خود تاکہ کمپیئر کریں، آپ کو پتا ہو کہ جی یہ ساورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں اور ساورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پوری طرح تو ہم بالکل شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ. اور جو 2019 کا وہ بھی شیئر کریں گے. میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی اسپیکر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ ایم ای ایف پی 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا. اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے، اس کا جو غنیت خالد صاحب جو وجہ ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں، آئی ایم کو چھوڑیں، آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں اور 1450 ارب کو اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ملک ہو، اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے قریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ پہ رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے، اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے، جو چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے، وہ جو ڈفرنس ہے نا قریباً 870 کا، وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے نا، یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں، باقی ہم نے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم پوری سٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بلیڈنگ کو بند کریں، جیسے ایس او ایز کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان بند کریں، اسی طرح اس کو بھی بند کریں. اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ پی ایم صاحب. 2 چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. 2 چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے، اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات، ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت، کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ اے پی سی کال ہونی تھی سر، بہت اہمیت کی عامل تھی، وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے، دیکھیے کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سب عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے، تو اس سے آپ کب تک اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو توازن ہے وہ متاثر ہوگا،
یا ہو رہا ہے اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اب مجھے بتائیں آپ لے کے چلے گئے. آج کا موضوع تھا بالکل خالص اپنا کفایت جاری کا، لیکن چونکہ آپ ہم بات کر دی ہے، مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو پناما سے اقامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے روزی روشن طرح عیا ہو گئی ہے. بعض ذمہ دار لوگوں نے تو اب انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اب اس میں تو عمران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ 300 کنال کا، جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی بعد میں لی گئی پرمیشن تھی، بعد میں لی گئی. اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو جناب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگولر کر دیا، اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے. یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. وہ انشاءاللہ ہوگی، آپ فکر نہ کریں. صالح ظفر صاحب، عوید صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، اوگرا ذمہ دار ہے، وہ سب کیلکولیشن کرتا ہے کہ پلیٹس 15 دن میں اس کی ایوریج کیا تھی، ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج کیا تھی. ایک سسٹم ہے، فارمولا ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں، جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو پھر ہم کئی گھنٹے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ کم از کم پچھلا بھی جو تھا جو ورکنگ تھی وہ 48 روپے تھی پیٹرول پہ اور 36 روپے تھی ڈیزل پہ. ہمیں 3 گھنٹے لگے، اب بس ایک پیسے کا حساب کیا اور جا کے یہ 22 روپے اور 18 روپے ہوا. تو ہم پوری ذمہ داری جو ہے اپنی اس کو نبھائیں گے، اور اللہ کرے کہ اچھی خبر ہو. میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، یقین کریں. صالح ظفر صاحب. Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers جن کے آپ نے سارے پریولیجز جو ہیں وہ چھین لیے ہیں. اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ آسٹیرٹی اور کفایت جاری کی ابھی باتیں کی ہیں، لیکن ریسورسز کا کچھ ہیمریج ان تحریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ملکی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے اسپیسیفک اسحاق ڈار صاحب سے جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا سالانہ برابر نہیں بیٹھے، سامنے بیٹھے ہیں. چلے آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سالانہ ترقیاتی بجٹ پہ تو کوئی کٹوتی نہیں لگا رہے، اور جو غریب آدمی بہت ہی زیادہ پس رہا ہے، تکلیف میں ہے. IMF کے اس پروگرام کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب سے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ شکریہ. جو پہلی بات آپ نے کی کہ میں آپ سمپتائز کر رہے ہیں، بڑے ادب سے، اور آپ سے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ باخدا ان تمام ساتھیوں نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں، پوری کابینہ نے بالکل اپنی خود دل کی گہرائیوں سے انہوں نے یہ آفر پیشکش کی ہے.